بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 30ویں پارے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس آخری پارے کی جو بے شمار صورتیں ہیں ان میں مختصر گفتگو کی جائے گی، اور جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور اس پارے کی جو پہلی صورت ہے سورۃ النبأ، اس کو بھی ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی 5 آیات میں قیامت نبأ عظیم پر اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں قیامت جس کے بارے میں یہ چہمہ گوئیاں کرتے ہیں، بہت بڑی خبر ہے۔ امکان قیامت کے بارے میں اختلاف غلط ہے، ان کی طرف سے باطل ہے، لیکن یہ قیامت برپا ہو کر رہی ہے۔ آیات 6 سے 16 تک دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، جن میں اسباب ربوبیت سے امکان آخرت پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ اور آیات نمبر 17 سے لے کر 20 تک تیسرے پیراگراف میں قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور آیات 21 سے 30 تک قیامت کا انکار کرنے والے طاغین، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آگ، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی دھون ہوگی۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 31 سے 37 تک طاغین کے مقابلے میں متقین کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ جنت ہے جس میں ان کے لیے باغات، بیویاں اور شراب وغیرہ کا انعام ہوگا۔ اور آیات 38 سے لے کر 40 تک آخری پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وضاحت کی گئی ہے اور شفاعت باطلہ کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس پیراگراف میں عدالت خداوندی کا منظر ہے کہ سارے شفیع بے اختیار ہوں گے، لا یملکون لا یتکلمون، قیامت کے دن کلی اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ شفیع یعنی سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر منہ نہیں کھول سکے گا، اور اس کی زبان سے کسی غلط سفارش کے الفاظ نہیں نکل سکیں گے، اس کے لبوں پر قول صواب یعنی قول عدل ہی ہوگا، وقال صوابا۔ اس کے بعد دوسری سورۃ النازعات ہے، اس کو بھی ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی 7 آیات میں امکان آخرت پر ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو ہوائیں قانون جزا اور سزا کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کا نظام اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو رحمت بنا دے، جس کے لیے چاہے اس کو عذاب بنا دے۔ اور آیات 8 تا 14 تک قدرت الہی اور انسانی بے بسی سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور آیات 15 سے لے کر 26 تک امکان آخرت پر ہلاکت فرعون سے استدلال کیا گیا ہے، اور تاریخ کے اس واقعے سے قانون و جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طاغی فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے یہ خبردار کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ قریش کے لوگوں کو کہ وہ اپنا تزکیہ کر لیں، خشیت اختیار کریں، رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت و رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ فرعون کا وہ انجام دیکھ چکے ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں اور اس روش سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیات جو 27 سے لے کر 33 تک امکان آخرت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت پہ استدلال کیا گیا ہے، آخرت کی عقلی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اور آیات 34 سے 41 تک طاغین اور خائفین، ان کے مختلف انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انسان کی سعی، کوشش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی۔ انسان کو قیامت کے محاسبے سے ڈر کر اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آیات 42 سے 46 تک آخری پیراگراف میں خشیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی بہت ہی مختصر اور آخرت کی زندگی لازوال ہے۔ کفار سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ انہیں جواب دیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کا وقت نہ پوچھو، قیامت کی تیاری کرو۔ اس کے بعد سورہ عبس و تولی ہے، اور اس کے بھی ہم 7 حصے کر سکتے ہیں مضامین کے لحاظ سے۔ پہلے پیراگراف میں آداب دعوت بیان کیے گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت قبول کرنے والے افراد اور قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے افراد
کے ساتھ ایک داعی اور مبلغ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے والا ہر شخص اہم ہوتا ہے، دعوت مسترد کرنے والا ہر شخص چاہے وہ کتنے ہی امیر اور با اثر کیوں نہ ہو، وہ داعی کے لیے غیر اہم نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیات 11 سے 16 تک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر غور کر کے ایمان لانا چاہیے، استغنا نہیں ہونا چاہیے، بے پرواہی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن کاہنوں اور جادوگروں کا کلام نہیں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز باوفا پاک فرشتوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا گیا ہے۔ اور آیات 17 سے لے کر 21 تک آخرت کے انفسی دلائل دیے گئے ہیں، اور انسان کو اپنی ذات میں ڈوب کر معرفت نفس کے ساتھ معرفت رب حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اپنے پروردگار کی ناشکری کا رویہ ترک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 22 اور 23 میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی اب تک اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع نہیں کیا۔ بظاہر یہاں انسان کو اس کی مختلف منزلوں سے آگاہ کیا گیا، لیکن دراصل اس سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کو مان کر قرآن کی دعوت پر ایمان لے آئے، اللہ کے اوامر و احکامات پر فوراً عمل کرنا شروع کر دے۔ اور آیات 24 تا 32 تک دلائل ربوبیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے کہ غذا، پانی، غلہ، سبزیاں، پھل، یہ سب کے سب انعامات ربوبیت ہیں، اور ان کو ذکر کر کے انسان کو اپنے رب پر ایمان لا کر آخرت کی جزا اور سزا کو تسلیم کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور آیات 33 سے 37 تک قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچ کر نفسا نفسی کا عالم بیان کیا گیا ہے۔ یوم یفر المؤمن من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی رشتہ دار، بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹا وغیرہ کام نہیں آئے گا، لہذا انسان کو اس دن کے لیے خود نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ آیات 38 تا 42 میں صالح مومن اور بد کردار کافر، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا بالکل مختلف انجام ہوگا۔ تو جو کچھ چہرے جو اس دن دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، یہی کافر، فاجر، نابکار لوگ ہوں گے۔ اگلی سورۃ التکویر ہے، اس کو بھی ہم 5 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی جو 6 آیات ہیں اس میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے، دوسرے پیراگراف میں قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے، جب کہ روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جرائم کی باز پرس ہوگی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص کو اپنے نتیجے کا علم ہو جائے گا، اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور جہنم میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل کی جائیں گی۔ انسان جان لے گا کہ وہ اللہ کے حضور کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ آیات 15 سے 21 تک یہ بتایا گیا کہ قرآن شیطانی القاء نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے کتاب بھیجی گئی ہے۔ 22 تا 25 میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اور آیات سے 26 سے لے کر آخر تک آخر میں انسان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، کہ لوگوں کی ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ تم خود اپنے طرز عمل پر غور کرو، تمہارا یہ طرز عمل کیسا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، ترک قرآن کی یہ راہ کیسی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس پر غور کرو، ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگلی سورۃ الانفطار ہے، جس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور 6 تا 8 آیات میں تخلیق کے 5 مراحل اور ربوبیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیات 9 سے 12 تک تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی غفلت کا اصل سبب آخرت کا انکار ہے، آخرت کو وہ جھٹلاتا رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور آیات 19 سے 36 تک آخرت کی سزا کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ انسان اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اس کا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے، اور نہایت معتبر کاتب یعنی فرشتے ہر وقت اس کے تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آیات 13 سے 16 تک
چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ فرشتوں کے بنائے گئے ریکارڈ کے مطابق جزا دی جائے گی، اور آیات 17 سے 19 تک آخری پیراگراف میں شفاعت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اعمال پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ المطففین ہے، اور اس میں بھی ہم 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 6 آیات میں منکرین آخرت مالی معاملات میں بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری کی بنیادی وجہ آخرت کے جواب دہی کے احساس سے محرومی ہے۔ دوسروں سے تو پورا ناپ کر اور تول کر لینا، مگر دوسروں کو ناپ تول میں گھاٹا دینا، کمی دینا دوہرے معیار اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ آخرت پر یقین کامل کے بغیر مالی معاملات میں کامل راست بازی اور شفافیت اختیار کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آیات 7 سے لے کر 17 تک دوسرے پیراگراف میں منکر آخرت فجار کے اعمال کا سجین میں اندراج کا ذکر ہے، اور آیات 18 تا 28 تک تیسرے پیراگراف میں ابرار یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پر جو بشارتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور فجار کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے کہ الذین اجرموا یعنی مجرم ان کو نام دیا گیا، ان کے اخلاقی کردار پر گرفت کی گئی۔ یہ لوگ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی بے پرواہی، بے فکری اور تکبر کا نقشہ کھینچ کر روز قیامت ان کے روحانی عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ الانشقاق میں ہم 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں پہلی 6 آیات میں مناظر قیامت کی روشنی میں آسمان اور زمین کے آفاقی دلائل دے کر بتایا گیا ہے کہ انسان بھی اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنی اگلی منزلیں اسی طرح طے کر رہا ہے جیسے زمین، آسمان اور چاند کے مراحل ہیں۔ آیات 7 سے لے کر 15 تک خوش نصیبوں کے اعمال ناموں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو بدچلن ہیں، فجار ہیں، ان کا بتا دیا گیا کہ ان کے پیٹھ پیچھے سے ان کا صحیفہ دیا جائے گا، اور ان کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اگلے پیراگراف میں شفق، چاند اور رات کے آفاقی دلائل پیش کر کے بتایا گیا کہ اس طرح انسان کی بھی منزلیں ہیں، اور وہ بھی انہی منزلوں کی طرح اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ اور آخری پیراگراف میں عذاب علیم سے بچنے کے لیے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی منزلیں ہیں، تو پھر وہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس قرآن پر جو اگلی منزلوں کے بارے میں واضح معلومات فراہم کر رہا ہے، روز قیامت مکذبین قرآن اور مؤمنین قرآن کا انجام مختلف ہوگا۔ ایمان نہ لانے والوں، سجدہ نہ کرنے والوں، جھٹلانے والوں اور مال جمع کرنے والوں کا انجام ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اگلی صورت سورۃ البروج ہے، جس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی جو 11 آیات ہیں اس میں برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کا بدلہ مل کر رہے گا، اہل ایمان پر تشدد کرنے والے تباہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرے پیراگراف میں آیات نمبر 12 سے 16 تک اللہ تعالیٰ کی جلالی اور جمالی صفات کے ذریعے سے قیامت کی جزا اور سزا پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ اور آیات 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کی تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، تو اس طرح یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور اس سے سمجھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آیات 19 سے 22 تک آخری پیراگراف میں قیامت کے منکرین کو قرآن مجید کی عظمت پر غور فکر کر کے قرآن اور اس کی دعوت آخرت پر ایمان لانے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس قرآن پر ایمان لائیں، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ الطارق، اس کو بھی ہم 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 4 آیات میں کہ ہر انسان پر ایک نگراں فرشتہ مقرر ہے، اور دوسرے میں یہ بتایا گیا کہ انفس سے امکان آخرت کی دلیل پیش کی گئی، یہی توحید قدرت کا مضمون ہے۔
اور پھر ہم اگلی آیات میں 11 سے 14 تک دیکھتے ہیں کہ 2 آفاقی دلائل سے قرآنی تعلیمات کے پھیلنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان کو ذات الرجع کو جو لوٹانے والا کہا گیا ہے، اس آیت سے اس سائنسی نظریے کی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ بارش کے فیض سے زمین پھٹ کر لہرانے لگتی ہے، اسی طرح قرآن کے فیض سے بھی انسانی روحیں سیراب کریں گی۔ اور آیات 15 سے لے کر 17 تک آخری پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش مکہ کو دھمکی دی گئی کہ ان کی سازشیں قرآن کی دعوت کو ناکام نہیں کر سکتی، وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ تسلی بھی دی گئی۔ اگلی صورت سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں انفسی دلائل کی روشنی میں عقیدہ توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دوسرا پیراگراف ایک جملہ معترضہ ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو محفوظ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ اور پھر اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر بالقرآن کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ قرآن کی تذکیر سے ہی صرف اہل خشیت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اس پیراگراف میں من یخشا اور اشقا کا موازنہ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ قرآن کی نصیحت و تذکیر سے فیضیاب ہوں گے، لیکن شقی اور بدبخت اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ آیات 14 اور 15 میں تزکیے کے لیے ذکر اور نماز 2 اہم اور ضروری شرائط بیان کی گئیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو 4 باتوں کی ترتیب اور ان کے باہمی ربط نظر آتا ہے کہ کامیابی فلاح کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، کامیابی کے لیے نفس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے، تزکیے کے لیے ذکر الہی کا اہتمام لازمی ہے، اور ذکر الہی کے لیے نماز کا التزام ضروری ہے۔ آیات 16 سے لے کر 19 تک اہل خشیت اور اہل تزکیہ کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور دنیا اگر وہ کریں گے تو پھر یہ دین یا آخرت کا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دنیا کی محبت سے بچ کر نماز اور ذکر کے ذریعے سے نفس کی پاکیزگی اختیار کرنے کا آسمانی نسخہ پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تزکیہ نفس کا یہی پروگرام درج تھا۔ اگلی سورت سورہ غاشیہ ہے، تو سورہ غاشیہ کو بھی ہم 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 7 آیات میں قیامت کے جھٹلانے والوں کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں 8 تا 16 قیامت پر ایمان لانے والوں کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے اور ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا تذکرہ ہے، اور آیات 17 تا 20 تیسرے پیراگراف میں 4 آفاقی دلائل سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس میں جیسے کہ اونٹ کی تخلیق کے بارے میں کہا گیا اس پر غور کرنا چاہیے، آسمان کی بلندی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس بلندی کرنے والی ہستی کتنی عظیم ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی تنصیب پر تدبر کرنا چاہیے کہ ان کو گاڑنے والی ہستی کس قدر قدرت و طاقت کی مالک ہو سکتی ہے، زمین کو ہموار کرنے والی ہستی کس قدر صاحب اختیار ہوگی۔ ان 4 دلائل کی روشنی میں انسان کو غور کرنا چاہیے، کیا ان سب کا خالق مردوں کو زندہ کر کے عدالت میں نہیں پیش کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو جزا اور سزا نہیں دے سکتا؟ آیات 21 تا 26 آخری پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تسلی آمیز کلمات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی صورت جو سورۃ الفجر ہے، اور اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ 3 طاغوتی اور فسادی قوتیں عاد، سمود اور فرعون، ان کا انجام پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہیں بہت فساد مچایا تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں ناشکر لوگوں کے طرز عمل بیان کیا گیا کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ان کی یہی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں، اور نفس مجرمہ کا جرائم بیان کیے گئے کہ جو پہ آخرت کے سبب یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والا
نفس بن جاتا ہے۔ تو یہ سارا پیراگراف ہی سماجی عدل و انصاف سے متعلق ہے، اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح یتیم، مسکین اور دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے بھی ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں نفس مجرمہ کا انجام بتایا گیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور کس طرح یہ جو اپنے بارے میں خام خیالی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ اور آخری پیراگراف میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ کیا گیا کہ بتایا گیا کہ نفس مطمئنہ عقیدہ توحید و آخرت پر نہ صرف ایمان لاتا ہے بلکہ معاشرے میں سماجی اور معاشی عدل کے قیام کی کوشش کرتا ہے، اسے استحصال سے بچاتا ہے، میراث کی صحیح تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور اس کو بھی ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 4 آیات میں بتایا گیا کہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور آیات 5 سے 10 تک انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، اور اس کے ذریعے سے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اگر اللہ اور آخرت کے راستے پر چلے گا تو صحیح راستے تک پہنچ جائے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آیات 11 سے 18 تک سماجی عدل و انصاف کی ایک دشوار گزار گھاٹی العقبہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے گزرنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ اصحاب المیمنہ انسانوں کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ فک و رقبہ، یہ قریبی یتیم رشتہ داروں کی ضروریت کا خیال رکھتے ہیں، خاک نشین مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مصیبتوں میں صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اپنے ہم جنسوں کو خلق خدا پر رحم کی باہمی تلقین کرتے ہیں۔ اور آیات 19 اور 20 آخری پیراگراف میں اصحاب المشأمہ ان کا ذکر ہے، پچھلے پیراگراف میں اصحاب المیمنہ کا ذکر کیا گیا تھا، تو یہ اصحاب المشأمہ یہاں پر بتا دیا گیا ان 2 آیات میں کہ ان کا جرم اور ان کی سزا کیا ہے۔ یہ آیت الہی کا انکار کرنے والے ہیں اور پھر دوزخ میں جانے والے ہیں، تو یہی ان کا اصل مقام ہوگا۔ اگلی سورۃ الشمس ہے، اور اس کو بھی ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی 8 آیات میں انسانی ضمیر خیر و شر کو تسلیم کرتا ہے، مختلف چیزوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ انسانی نفس کو فطری الہام کے ذریعے سے خیر و شر کا شعور عطا کیا جا سکتا ہے، جس کا قرآن نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ آیات 9 اور 10 میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی دعوت دی گئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آیات 11 سے 15 تک نفس کو آلودہ کرنے والی ایک سرکش قوم اور ان کے بدبخت اشقا انسان کی مثال بیان کی گئی کہ وہ کیسے نامراد ہوا۔ اور اس کے بعد اگلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ اللیل، اور اس کے بھی ہم 5 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ پہلی 4 آیات میں 3 چیزوں کی گواہی سے خیر و شر پر دلیل قائم کی گئی، اور جس میں قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، اور اس ذات کی جسے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اور اگلی 5 سے لے کر 7 نمبر آیت میں لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی 3 خصوصیات: انفاق فی سبیل اللہ، خدا ترسی اور پرہیزگاری کا اختیار کرنا، اور بھلائی کو بھلائی ماننا۔ اور تیسرے پیراگراف میں 8 سے 11 تک برے لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئیں کہ یہ لوگ جو انسان کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے بھی دشمن، یہ لوگ بھلائی کو جھٹلاتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، بخل کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے خالق رب سے نہ صرف غفلت بلکہ استغنا یعنی بے پرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مشکل راستے کی طرف ڈھیل دی جاتی ہے۔ آخر میں انسانی ضمیر سے ایک چپتا ہوا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کا مال اس کے کس کام کا جب وہ اسے دوزخ کے گڑھے میں لے جائے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہ مال رحمت نہیں ہے، آفت ہے۔ اور آیات 12 اور 13 میں چند بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، وہ ہدایت کو ٹھکرانے والوں کو سزا دے گا اور قبول کرنے والوں کو اجر عظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے
الہدا یعنی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور تیسری اصولی بات یہ بیان کی گئی کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور آیات 14 سے 21 تک آخری پیراگراف میں الاشقا اور الاتقا کی صفات اور انجام کا موازنہ کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی اپنی جزا اور سزا ملے گی۔ اگلی سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس میں ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پہلی 5 آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وحی میں تعطل حکمت پر مبنی ہے، اور اسی کی وجہ ہی سے اگر تعطل ہو سکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آیات نمبر 6 سے 8 تک ماضی کی 3 دلیلوں سے شاندار مستقبل پر استدلال کیا گیا ہے، جس میں جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو کیا اللہ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف راہ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نہیں نوازا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور نادار تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے مزاربت پر مبنی تجارت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر اور مالدار نہیں کیا؟ لہذا ماضی کے یہ حالات شہادت دے رہے ہیں کہ مستقبل بھی نہایت شاندار ہوگا۔ اور تیسرے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایت دی گئیں کہ یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے، سائل یعنی مانگنے والے کو مت جھڑکیے، تحدیث نعمت کی جائے یعنی اللہ کی نعمتوں کا مسلسل چرچا کیا جائے۔ اگلی سورہ علم نشرح ہے، جس کی 4 آیات میں ماضی سے شاندار مستقبل پر استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جمعی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی ناموری کی بشارت دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماضی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر عنایات کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں بھی کامل تسلی رکھیں۔ مخالفتوں اور اذیت رسانیوں کے بعد ایک روشن اور درخشاں مستقبل پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ آیات 5 اور 6 میں آزمائشوں کے بعد کامیابیوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور آیات 7 اور 8 میں دعوت و تبلیغ اور تعلق باللہ کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اگلی سورۃ التین ہے، جس کے 2 پیراگراف ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے میں امکان آخرت کے نقلی دلائل اور دوسرے میں عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ تو پہلی 6 آیات میں امکان آخرت اور عدل آخرت سے نقلی دلائل پیش کیے گئے، اور آیات 7 اور 8 میں امکان آخرت اور عدل آخرت کے عقلی دلائل 2 سوالات کی صورت میں دیے گئے۔ پہلا سوال تو یہ رکھا گیا کہ جب تمام انبیاء کی تعلیمات خیر و شر اور ان کی جزا و سزا پر متفق ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ہی آپ بھی اس پر چل سکتے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیمات پچھلی انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ عقلی انسان بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سے بھی بعض حکمران عادل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، اس لیے اسے تو بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم احکم الحاکمین ہی ہونا چاہیے۔ سورہ 3 کے بعد پھر اگلی سورت وہ سورۃ العلق ہے۔ اس کو بھی ہم 5 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسی کے حوالے سے کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آیات 6 تا 8 میں سرکش اور بے نیاز طاغوتی صفات رکھنے والے انسان کے انکار آخرت کا بیان ہے کہ یہ شخص کتنا مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اور اگلی آیات میں طاغی، مستغنی اور منکر آخرت طاغی قیادت کے اوصاف کا تذکرہ ہے کہ یہ اس کے کون کون سے وہ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے ہی یہ بے نیاز بنتا چلا جاتا ہے اور سرکش بنتا چلا جاتا ہے۔ آیات 15 سے 18 تک مندرجہ ذیل یا مندرجہ بالا صفات جو بیان کی گئی ہیں، اس میں طاغی قیادت کا انجام بتایا گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور کس طرح اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آخری آیت میں یہ حکم دیا گیا
کہ جس میں ایک ایجابی اور ایک سلبی حکم ہے کہ جس میں طاغی قیادت کی اطاعت سے اجتناب لازمی اور ضروری ہے، اور دوسری بات کہ تعلق باللہ کے حصول میں نماز کا کردار نہایت اہم ہے۔ نماز میں اعتدال، سکون اور طمانینت قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سجدوں میں تقرب کا یہ حالت اپنی بلندی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس طرح یوم آزادی سے بڑی چیز خود آزادی ہوتی ہے، اس طرح نزول قرآن کی رات سے زیادہ بڑی چیز خود قرآن ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی قرآن مجید کی وجہ سے ہی 4 چاند لگ گئے، اور یہ رات اسی وجہ سے 1000 مہینوں سے افضل ٹھہرائی گئی۔ اب قیامت تک تمام انسانیت کی فلاح کا دار و مدار اسی کتاب پر موقوف ہے۔ اور آیات 4 اور 5 میں لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے گئے کہ اس میں فرشتے اور ان کے سردار حضرت جبریل کا نزول ہوتا ہے، طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگلی سورۃ البینہ ہے، جس کو ہم 5 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی 3 پہلی آیات میں البینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی، اور آیت نمبر 4 میں اہل کتاب کی تحریف کی داستان رقم کر دی گئی، کسی وجہ سے ہی وہ لوگ تفرقے میں پڑ گئے اور منتشر ہو گئے۔ اور تیسرے پیراگراف میں جو آیت نمبر 5 پہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی خالص توحید اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ آیات 6 اور 7 میں چوتھے پیراگراف میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہر کافر کے لیے دوزخ کی نوید ہے، اور آیت نمبر 8 میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں کی نجات کی کلید خشیت بیان کی گئی ہے۔ تو اگر وہ اس طرح خشیت الہی پہ چلیں گے تو وہیں پر ہی ان کے لیے کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اگلی سورۃ الزلزال ہے، جس کو ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں روز قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور اس کی حالت بیان کی گئی، اور آیات 4 سے 8 تک حساب کتاب سے پہلے اعمال ناموں کے دکھائے جانے کا تذکرہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر زمین کو بھی زبان عطا کرے گا اور وہ گزرے ہوئے سچے واقعات بیان کرے گی۔ لوگ متفرق حالات میں اپنے اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں اور برائیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تاکہ اتمام حجت ہو۔ اگلی سورۃ العادیات ہے، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 8 آیات میں مخلوق سے مخلوق کی وفاداری اور انسان کی خالق سے بے وفائی کی دلیل ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی شہادت دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے کیونکہ انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے۔ آیات 9 سے 11 تک قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر مردہ انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے۔ اگلی سورۃ القارعہ ہے، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے جب دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی، اور آیات 6 سے 11 تک قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی ہے جب اعمال تولے جائیں گے۔ اور اگلی صورت میں سورۃ التکاثر کو بھی ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں انسان کے بارے میں 2 حقیقتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تکاثر کی دھن میں اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، دوسری یہ کہ وہ مال و دولت کے حصول کی اسی دوڑ میں اپنی غفلت کے سبب موت سے ہمکنار ہونے کے بعد قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگلے آیات میں 6 سے 8 تک غفلت کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر انسان پختہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ وہ دوزخ کو دیکھے گا اور اس دوزخ سے دوچار ہونا ہے تو وہ موت اور قبر کے مراحل سے غافل نہیں ہوگا، اسی طرح غفلت کی زندگی نہ گزارے گا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ روز قیامت اس سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس کی بھی 2 حصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیات 1 اور 2 اس میں بتایا گیا ہے کہ وقت گریزاں سے استدلال کیا گیا کہ وقت گریزاں اور امر گریزاں پر غور کر کے انسان کو جلد از جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے، ورنہ وہ آخرت کے خسارے سے دوچار ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں 4 چیزیں بتائی گئیں جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں، اور وہ ہیں کہ ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے،
تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، یعنی حق کی وصیت کرنی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صبر کی وصیت کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ اگلی صورت سورۃ الہمزہ، اس کے بھی دو حصے کر سکتے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں زرپرست، منکر آخرت اور بد اخلاق قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی ان تمام اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر گردانتا ہے، چنانچہ نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے عیب چیں بن کر لان تان کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بخیل بن کر مال کو گن گن کر اور سینت سینت کے جمع کرتا ہے۔ اور آیات 6 اور 9 میں 6 سے لے کر 9 تک بد اخلاق، عیب چیں، بخیل، زرپرست لیڈر کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ الحطامہ میں جھونک دیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، اس کے ستون بہت ہی بلند ہیں۔ اگلی صورت سورۃ الفیل ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی 2 آیات میں سرداران مکہ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی، اور آیات 3 تا 5 میں قریش کو خانہ کعبہ کے دشمنوں کے انجام سے خبردار کیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، تو اسی طرح اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگلی صورت سورہ قریش ہے، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 2 آیات میں قریش کے تجارتی دوروں کی برکت کعبے کے متولی ہونے کا سبب ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور پھر اگلی 2 آیات میں ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ کی عبادت اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تمام نعمتوں سے نواز دے گا۔ اگلی صورت سورۃ الماعون ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں بتایا گیا کہ آخرت کو جھٹلانے والا شخص عدل اجتماعی کے نظام کو قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ منکر آخرت نہ تو یتیم کی حق کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ مسکینوں کے حق کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ ایسا شخص غریب پروری کے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتا۔ اور آیات 4 تا 7 میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا کہ ریاکار نمازیوں کی تباہی و بربادی کی وعید سنا دی گئی، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ آخرت کی زندگی پر یقین کامل انسان کو اللہ تعالیٰ کی خالص پاک بے ریا عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسی نماز اور عبادت جو ذکر سے معمور ہو، خشوع و خضوع پر مشتمل ہو، جو اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو کی آئینہ دار ہو۔ آخرت کی زندگی پر یقین کامل انسان کو مظلوم اور پسماندہ طبقات کے حقوق ادا کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آخرت پر ایمان محکم سے ہی غریب پروری اور مسکین دوستی کے کلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اگلی صورت سورۃ الکوثر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر دینے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسری آیت میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کوئی ان میں سے نہیں بچ سکے گا۔ سورۃ الکافرون بھی ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی پہلی 3 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین مکہ کی پیشکش کو مسترد کر دیں، اور آیات 4 اور 5 میں دونوں فریقوں کے سخت موقف کا ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 6 میں صاف کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو آپ کا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین۔ توحید کا معاملہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی سودے بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ عواقب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی خالص اور آمیزش سے پاک اطاعت و عبادت جاری رکھیں گے۔ اگلی صورت سورۃ النصر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا تذکرہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری آیت میں اس احسان کی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام بلاد عرب کا مشرف با اسلام ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہی سے ممکن تھا، اور تیسری آیت میں احسان شناسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب آپ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کا کام شروع کر دیں،
فتح و نصرت کے بعد انسان کو پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں 3 باتوں کا حکم دیا گیا: تسبیح، حمد اور استغفار۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، جس کو ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں ابو لہب کے برے انجام کی پیشین گوئی کی گئی۔ 4 تا 5 میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیشین گوئی کی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس کا کیا حشر ہوگا، اور اس طرح وہ بھی اس میں ختم ہو جائے گی جیسے کہ اس کا شوہر اسی دشمنی میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلی 2 آیات میں مثبت صفات سے توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے کہ احد اور الصمد 2 مثبت صفات سے توحید ذات بتا دی گئی، اور آیت نمبر 3 اور 4 میں توحید تنزیہ کا مضمون ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 منفی صفات سے برات کا اظہار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے عیب ہستی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، تو یہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے رب کے دامن میں پناہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری آیت میں ہر قسم کے مخلوق ما خلق کے شر سے حفاظت کے لیے خالق رب کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں رات کی تاریکی سے شر سے حفاظت کے لیے خالق کے دامن میں پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی آیت میں جادو کے شر سے حفاظت کے لیے خالق رب کے دامن میں آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخری آیت میں حاسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے بھی خالق یعنی رب کے دامن میں پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورۃ الناس جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اس کو بھی ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں 3 قسم کی توحید بیان کی گئی کہ یہاں بتایا گیا کہ ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو لوگوں کا رب بھی ہو، بادشاہ بھی ہو اور جو معبود بھی ہو۔ اور آیات 4 اور 5 میں وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہے، اور آخری پیراگراف میں جنات اور انسان کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اس پاک ماہ میں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنی مغفرت اور توبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔